جی السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آج ہم یہ ایک ڈائلاگ پڑھیں گے اور یہ ایڈیٹوریل ہے نیڈ فار ڈائلاگ، مذاکرات کے لیے ضرورت ہے۔ انڈیا اور پاکستان کے درمیان جو حال ہی میں کشیدگی ہوئی تھی اس پر یہ ایک ایڈیٹوریل لکھا گیا ہے، تو آئیے اس کی تفصیل مزید پڑھتے ہیں۔ نیڈ فار ڈائلاگ، مذاکرات کی ضرورت۔ The political leadership has lately been indicating that Pakistan is ready for dialogue with India in the interests of regional peace. The political leadership، سیاسی قیادت، جیسے ابھی ہماری سیاسی قیادت ہے نواز شریف اور نون لیگ کی حکومت ہے۔ has lately been indicating، has lately حال ہی میں been indicating اشارہ دے رہی ہے that پاکستان is ready for dialogue، کہ پاکستان مذاکرات کے لیے تیار ہے with انڈیا کے ساتھ in the interests of regional peace، علاقائی امن، interests مفاد، یعنی علاقائی امن کے مفاد میں۔ تو اس کا اوورال ترجمہ یہ ہوا کہ سیاسی قیادت حال ہی میں یہ اشارہ دے رہی ہے کہ پاکستان علاقائی امن کے مفاد میں انڈیا کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہے، تاکہ علاقے میں امن رہے، سکون رہے، لڑائی جھگڑا نہ ہو۔ اس لیے پاکستان یہ چاہتا ہے کہ وہ انڈیا کے ساتھ مذاکرات کرے تاکہ لڑائی جھگڑے کو بند کیا جائے۔ کنسیڈرنگ، مد نظر رکھتے ہوئے، the dangerous escalation provoked by India's aggression against Pakistan last month. This is a wise course to pursue. Considering یعنی مد نظر رکھتے ہوئے، سامنے رکھتے ہوئے، اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے۔ The dangerous escalation، خطرناک شدت یا خطرناک صورتحال، یعنی لڑائی کی خطرناک صورتحال۔ Provoked، ابھاری گئی یا پیدا کی گئی یا شروع کی گئی by India's aggression، انڈیا کی جارحیت سے، اگینسٹ پاکستان کے خلاف، لاسٹ منتھ، پچھلے ماہ، یعنی کہ انڈیا کی خطرناک شدت کو مد نظر رکھتے ہوئے، جو کہ انڈیا کی جارحیت کی وجہ سے پیدا ہوئی تھی پاکستان کے خلاف پچھلے ماہ، یعنی کہ پچھلے ماہ پاکستان کے خلاف انڈیا کی جارحیت کی وجہ سے جو خطرناک صورتحال پیدا ہوئی تھی، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے this is a wise course to pursue، this is a wise course، یہ ایک دانشمندانہ راستہ ہے to pursue، جسے اپنایا جائے یا اختیار کیا جائے۔ The role of US as a possible interlocutor between the two South Asian nuclear powers has been mentioned۔ USA کا کردار بطور درمیانی ثالث between the two South Asian nuclear powers، دو جنوبی ایشیا کی ایٹمی طاقتوں کے درمیان has been mentioned، ذکر کیا گیا ہے، یعنی کہ یہ ذکر کیا گیا ہے کہ یو ایس سے یعنی امریکہ جو ہے دو جنوبی ایشیا کی دو ایٹمی طاقتوں کے درمیان ثالثی کا کردار ادا کر سکتی ہے۔ though it remains to be seen، اگرچہ یہ دیکھنا باقی ہے، how willing امریکہ would be، کہ امریکہ کتنا رضامند ہے، would be to wade into، شامل ہو انڈو پاک bilateral disputes، پاکستان اور انڈیا کے درمیان دو طرفہ تنازعات میں۔ اگرچہ یہ دیکھنا باقی ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان دو طرفہ تنازعات میں امریکہ شامل ہونے کے لیے کتنا رضامند ہے، آیا کہ کیا امریکہ اس بارے میں راضی ہوتا بھی ہے یا نہیں ہوتا ہے، کیونکہ یہ ذکر کیا گیا ہے کہ امریکہ دونوں کے درمیان ثالثی کا کردار ادا کرے گا، یہ ممکن ہے، لیکن ابھی ان کو یہ شور نہیں ہے کہ کیا امریکہ رضامند ہوتا بھی ہے اس تنازع پڑھنے کے لیے یا نہیں رضامند ہوتا۔ Speaking at the US Embassy in Islamabad، Prime Minister Shehbaz Sharif hailed Donald Trump as a man for peace۔ Speaking at the US Embassy in اسلام آباد میں موجود یو ایس ایمبی میں خطاب کرتے ہوئے پرائم منسٹر شہباز شریف ہیلڈ، سراہا، ڈونلڈ ٹرمپ کو ایز اے مین فار پیس، یعنی امن کے آدمی کے طور پر۔ یو ایس ایمبیسی اسلام آباد میں خطاب کرتے ہوئے پرائم منسٹر شہباز شریف نے ڈونلڈ ٹرمپ کے کردار کو سراہا کہ وہ
امن کا آدمی ہے۔ کیوں رہا؟ فار دا یو ایس پریزیڈنٹس رول، جو یو ایس پریزیڈنٹ جو کہ یو ایس اے کے صدر نے کردار ادا کیا ان ڈیفیوزنگ، کم کرنے میں، ختم کرنے میں، لاسٹ منتھس ہاسٹیلٹیز، پچھلے منتھ کی دشمنی کو، یعنی کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ نے بطور امریکہ کے صدر کے دشمنی کو ختم کرنے میں جو کردار ادا کیا ہے، اس وجہ سے شہباز شریف نے یو ایس ایمبیسی اسلام آباد میں تقریر کرتے ہوئے یہ ذکر کیا اور ڈونلڈ ٹرمپ کی تعریف کی کہ وہ امن کا آدمی ہے۔ Similarly, PP head Bilal Bhutto Zardari, who is currently leading a multi-party delegation in the US. اسی طرح سے پی پی ہیڈ بلاول بھٹو زرداری، جو کہ ہو از کرنٹلی لیڈنگ، جو کہ حال ہی میں لیڈنگ کر رہے ہیں، رہنمائی کر رہے ہیں، اب ملٹی پارٹی، کئی جماعتوں پر مشتمل ڈیلیگیشن، وفد ان دا یو ایس اے میں۔ اسی طرح سے بلاول بھٹو زرداری، جو کہ یو ایس اے میں کئی جماعتوں پر مشتمل وفد کی نمائندگی کر رہے ہیں، انہوں نے کہا اٹ واز ریزنیبل ٹو ایکسپیکٹ، یہ توقع رکھنا ایک ریزنیبل ہے، یہ ایک اچھی بات ہے، یہ سوچ رکھنی چاہیے کہ امریکہ ٹو فیسیلیٹیٹ اے کمپریہنسو ڈائلاگ، کہ امریکہ جو ہے ایک جامع مذاکرات کرنے میں مدد دے گا، کس میں؟ بٹوین پاکستان انڈیا اور پاکستان میں۔ یعنی کہ بلاول بھٹو زرداری نے، جو کہ یو ایس اے میں موجود ہیں اور کئی جماعتوں پر مشتمل وفد کی وہاں پر نمائندگی کر رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ توقع رکھنا ایک اچھی بات ہے، یہ توقع رکھی جا سکتی ہے کہ امریکہ جو ہے پاکستان اور انڈیا کے درمیان جامع مذاکرات کرنے میں مدد فراہم کرے گا، یعنی کہ دونوں کو مذاکرات کی ٹیبل پر لے کر آئے گا۔ فورن منسٹر اسحاق ڈار ہیز آلسو آبزروڈ دیٹ، فورن منسٹر وزیر خارجہ اسحاق ڈار ہیز آلسو آبزروڈ، انہوں نے یہ نوٹ کیا ہے، دیٹ کہ وین ایور انڈیا از ریڈی فار ٹاکس، کہ جب بھی انڈیا مذاکرات کے لیے تیار ہوگا، دے ول فائنڈ اس ریڈی، وہ ہمیں تیار پائے گا، دو ایڈنگ دیٹ، اگرچہ انہوں نے اس بات کا اضافہ بھی کیا کہ پاکستان واز ناٹ ڈیسپریٹ، انہوں نے یہ بات کا اضافہ بھی کیا کہ پاکستان اتنا بے چین مجبور نہیں ہے، مرا نہیں جا رہا مذاکرات کے لیے، یہ تو صرف علاقائی امن کے لیے جو ہے پاکستان چاہ رہا ہے کہ یہ جو ہے جو بھی ایسکلیشن ہے، خطرناک شدت صورتحال ہے، وہ مذاکرات سے طے کیا جائے۔ Whether the dialogue begins with US mediation or the involvement of some other third party. Whether dialogue begins، آیا کہ ڈائلاگ یا مذاکرات شروع ہوتا ہے with US mediation، یا یونائٹڈ اسٹیٹس کی ثالثی کی وجہ کے ساتھ، یا یو ایس کی ثالثی کے ساتھ شروع ہوتا ہے مذاکرات، اور دا انوالومنٹ آف سم تھرڈ پارٹی، یا کسی تھرڈ پارٹی یا تیسرے فریق کی شمولیت کی وجہ سے سٹارٹ ہوتا ہے، دا گول شوڈ بی فار اسلام آباد کے لیے یہ مقصد سامنے ہونا چاہیے، اینڈ نیو دہلی، اور نیو دہلی اور اسلام آباد کے لیے یہ مقصد سامنے ہونا چاہیے، ٹو ریزالو دیئر ڈسپیوٹس، کہ ان اپنے مسائل کو وہ حل کریں، ایٹ دا نیگوشیٹنگ ٹیبل، کہ وہ مذاکرات کی میز پر اپنے مسائل حل کریں۔ وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ چاہے مذاکرات امریکہ کی ثالثی کی وجہ سے شروع ہوتے ہیں یا کسی تیسرے فریق کی شمولیت کی وجہ سے شروع ہوتے ہیں، کہ اسلام آباد اور نیو دہلی کو یہ چاہیے کہ اپنے جو ہے تنازعات وہ مذاکرات کی میز پر حل کریں، نہ کہ میدان جنگ میں یا بارڈرز پر حل کریں، اینڈ پریونٹ اینڈ ادر آرمڈ کلیش، اور ایک اور مسلح تصادم کو روکیں یا اس سے بچیں۔ سیڈلی، لیکن افسوس کی بات یہ ہے، وائل پاکستان پولیٹیکل لیڈرشپ از ایکٹنگ، کہ جبکہ پاکستان کی سیاسی قیادت از ایکٹنگ میچورلی، جبکہ پاکستان کی جو ہے سیاسی قیادت ہے وہ ایک بالغ نظری سے یا سمجھداری سے اس جو ہے وہ سمجھداری کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ سیملر اسٹیٹمنٹ، اسی طرح کا پاکستان کی طرح کا اسٹیٹسمین شپ، مدبرانہ رویہ
ہیز ناٹ بین وٹنسڈ نہیں نظر آیا یا نہیں دیکھا گیا ان نیو دہلی میں. کہ افسوس کی بات یہ ہے کہ جیسا پاکستان مدبرانہ رویہ اختیار کر رہا ہے، میچورٹی کا مظاہرہ کر رہا ہے، ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہا ہے، لیکن نیو دہلی میں یہ رویہ نظر نہیں آ رہا. جی فرینڈز، یہ اس کا پارٹ 1 تھا. پارٹ 2 جو ہے وہ جلد اپلوڈ کر دیا جائے گا. تو آپ اس کو غور سے سنیں، اس کے جو ہے ترجمہ پڑھیں اور اس کی مشکل الفاظ کو دیکھیں. جب 2-3 مرتبہ آپ سنیں گے تو آپ انشاءاللہ بالکل آپ اس کو سمجھ جائیں گے، اور آپ اس کو اپنے سادہ الفاظ میں بیان کر کے اس کو ریکارڈ کریں، اس کی سمری بنائیں کہ اس میں اس پیراگراف میں ان پیراگرافس میں کیا کہا گیا اس ایڈیٹوریل میں. یہ ابھی آدھا ایڈیٹوریل ہے، باقی پارٹ انشاءاللہ پارٹ 2 میں آپ کل اپلوڈ کروں گا. تو آپ اس کو سمجھیں. اس میں سے جو ہے میں ڈسکرپشن میں کچھ کوسچنز بھی دے رہا ہوں تاکہ آپ وہ ڈسکرپشن میں کوسچن بھی دیکھیں اور اس کے پھر جواب دینے کی کوشش کریں. اس طرح آپ کی کمپریہنشن میں بھی اضافہ ہوگا. ریڈنگ، رائٹنگ، لسننگ، اسپیکنگ آپ کی سب کی پریکٹس ہو جائے گی. تو اپنا کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا. تھینک یو.